اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ درس قرآن کے حوالے سے مختصر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہماری گفتگو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لفظ عبادت اور لفظ استعانت کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ عبادت کے حوالے سے تو جو کچھ تفسیر ریاض القرآن میں مرقوم تھا اس کی توضیح کر دی گئی تھی۔ لفظ استعانت کا معنی بیان کیا گیا تھا اور آج پھر اس کی تفصیلی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اور جیسا کہ کل ہم نے اس میں پہلی گفتگو میں یہ کہا کہ اس وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر اعلی حضرت نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے، تو اس کے مباحث کو بھی انشاءاللہ ہم شامل گفتگو کریں گے۔ تو استعانت کا لفظی معنی جیسا کہ یہاں تفسیر کی جو عبارت ہے فرماتے ہیں کہ استعانت کا معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ تعلیم الہی کے تحت ہر بندہ رات دن میں بارہا عرض کرتا ہے کہ اے مولا کریم، ہم سب صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، حقیقی مستعان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجازاً کسی مقبول عزتی سے مدد مانگنا جائز ہی نہیں۔ جو لوگ اس باطل عقیدے کے حامل ہیں، کچھ لوگ اس باطل عقیدے کے حامل ہیں کہ بس صرف مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا معنی یہ ہے کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ یہاں استعانت حقیقی مراد ہے، مجازی استعانت تو یہاں مراد نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس باطل عقیدے کے حامل ہیں انہیں اپنے مسلک کے موضح الفرقان یا موضح الفرقان کا ذیل کا حاشیہ پڑھ کر توبہ کرنی چاہیے۔ تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ دیوبندی عالم لکھتے ہیں کہ ہاں، اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ بستان التفاسیر میں ہے، اس جگہ ایک امر جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ مطلق استعانت غیر سے حرام نہیں، بلکہ اس طرح حرام ہے کہ استعانت چاہنے والا اسی شخص پر بھروسہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ حاجت روا خدا تعالیٰ ہے اور یہ شخص سبب ظاہری ہے، اور اگر ایسا اعتقاد کر کے استعانت غیر کے ساتھ کرے اور اس غیر کو مظہر اون الہی کا سمجھے، سو ایسی استعانت شرع میں جائز اور روا ہے۔ انبیاء اور اولیاء نے بھی اس طرح کی استعانت ساتھ غیر کے کی ہے، اور حقیقت میں ایسی استعانت بالغیر نہیں بلکہ استعانت خدا کے ساتھ ہے۔ یہاں عبارت ختم ہوئی۔ تو اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی استعانت کرتا ہے تو اس کو اللہ کی حقیقی مدد کا مظہر سمجھ کر استعانت کرے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، لیکن یہ اس کی مدد کا مظہر ہے، یعنی اللہ کی مدد کا ظہور اس پر ہوگا، اس مقام پر ہوگا یا اس شخصیت کے حوالے سے ہوگا، تو پھر یہ استعانت جائز ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی میری مدد کرے گا، یہی شخص، یہی اللہ کا ولی، یہی اللہ کا نبی، تو پھر یہ جائز نہیں۔ تو آگے حضرت فرماتے ہیں کہ ان شواہد سے جو دو اوپر حوالے ہوئے، موضح الفرقان کا اور بستان التفاسیر کا۔ بستان التفاسیر یہ ترجمہ ہے اردو میں تفسیر عزیزی کا، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ مقبولان بارگاہ عزتی کو رحمت الہی کا واسطہ جان کر ان سے مدد طلب کرنا شریعت مطہرہ میں بالکل درست ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی کسی مقبول الہ کو نعوذ باللہ خدا یا خدا کا بیٹا سمجھ کر اس سے استعانت نہیں کرتا، بلکہ معاذ رحمت کا ذریعہ سمجھ کر اس سے ظاہری مدد طلب کی جاتی ہے، جو حقیقتاً رب کریم سے مدد ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دینی یا دنیاوی امور میں، یعنی دنیاوی امور میں
کبھی اسباب سے مدد لینا در پردہ خدا تعالیٰ ہی سے مدد لینا ہے۔ بیمار کا حکیم، مظلوم کا حاکم اور گناہ گاروں کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا ایاک نستعینوں کے خلاف نہیں۔ جیسے کسی بندے کی تعریف کرنا الحمدللہ کے عموم کے خلاف نہیں، اس لیے کہ وہ حمد بھی بالواسطہ رب تعالیٰ ہی کی حمد ہے۔ تو یہاں یہ حضرت نے دلیل دی کہ اگر تم یہ کہو گے کہ دیکھو بھئی اگر کسی اور سے مدد مانگی تو یہ شرک ہو جائے گا کیونکہ وہ یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے خلاف ہے، تو حضرت نے یہ ساری عبارت جو ابھی تفسیر ریاض القرآن کی پڑھی گئی اس میں یہ سمجھا دیا کہ حقیقی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی کسی بندے سے مدد مانگتا ہے، یعنی جیسے کوئی اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا یا علی مدد کہتا ہے یا خواجہ مدد کہتا ہے یا غوث مدد کہتا ہے یا خواجہ معین الدین مدد کہتا ہے یا نظام الدین مدد کہتا ہے یا بابا فرید مدد کہتا ہے، تو یہ جو مدد ہے، یہ جو استعانت طلب کی جا رہی ہے، یہ ایاک نستعینوں کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں کہ اس طرح تو پھر کوئی بیمار حکیم سے مدد لیتا ہے تو وہ بھی ایاک نستعینوں کے خلاف ہوگا، کوئی مظلوم حاکم سے ظالم کے خلاف مدد لیتا ہے تو یہ ایاک نستعینوں کے خلاف ہوگا، اور کوئی گناہ گار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، شفاعت کا طلبگار ہوتا ہے تو یہ ایاک نستعینوں کے خلاف ہوگا۔ اور تو پھر اس کی ایک اور دلیل جو حضرت نے دی کہ دیکھو اگر یہ بات ہوتی کہ تم جو کہتے ہو کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب ہم کہتے ہیں کہ خاص تجھی سے استعانت کرتے ہیں تو استعانت کا تعلق خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا، تو پھر دیکھو الحمدللہ رب العالمین جب ہم نے کہا تو وہاں بھی ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئی، تو وہاں بھی حمد اللہ کے ساتھ خاص ہو گئی، تعریف اللہ کے ساتھ خاص ہو گئی۔ اب اگر کوئی اپنے والد کی، والدہ کی، بھائی کی، بہن کی، استاد کی، پیر کی، شاگرد کی، کسی فنکار کی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی پھر اس کے خلاف ہوگا، کیونکہ تعریف تو اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ بھی اس میں بھی شرک آ گیا۔ تو فرمایا جیسے کسی مخلوق کی تعریف کرنا الحمدللہ رب العالمین کے خلاف نہیں، ایسے ہی اللہ کے نیک بندے کو مظہر عون الہی سمجھ کر اس سے استعانت کرنا بھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے خلاف نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جس طرح ظاہری زندگی میں مدد فرماتے ہیں اسی طرح وصال کے بعد بھی۔ آگے پھر اس کی تشریح مزید کی کہ معراج کی رات سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے 50 نمازوں کی 5 نمازیں کرا کر امت رسول عربی کی ایسی بے نظیر مدد فرمائی ہے جس کے انکار کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ کم کیں، 50 سے 5 نمازیں، 45 نمازیں اللہ تعالیٰ نے کم کیں، لیکن وہ ہر دفعہ کم کرانے میں جو مدد اور ممد اور معاون رہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام تھے، کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ نہیں اور کم کرائیں اور کم کرائیں اور کم کرائیں۔ تو یہاں پھر تو حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان پیدائش سے قبر تک بندوں کی مدد کا محتاج ہے۔ اب ایک انسان گر جاتا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرا بندہ آئے گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا گرا ہوا شخص، یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں گر گیا ہوں اور اے اٹھانے والے مجھے مت اٹھانا، مجھے تو اللہ سے استعانت کرنی ہے اور اللہ ہی میری مدد کرے گا اور اللہ ہی آ کے مجھے نعوذ باللہ اٹھائے گا، ایسا تو کوئی انسان نہیں کہتا۔ تو یہ مدد اور استعانت تو وہ ہو گئی۔ اب یہاں ما فوق الاسباب و ما تحت الاسباب کا فرق مفید نہیں، یہاں یہ کہنا کہ ما فوق الاسباب جو اسباب سے اوپر ہے اور ما تحت الاسباب جو اسباب کے نیچے ہے، یہ اس طرح کا فرق کرنا مفید نہیں، اس لیے کہ بلقیس کے تخت کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کا قصہ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور سیدنا حضرت عمر کا یا ساریہ کہہ کر کئی 100 میل سے اسلامی فوج کو خبردار فرمانا کس طرح تحت الاسباب کہلائے گا۔ تو یہاں حضرت نے کئی تلمیحات ذکر کر دیں، ان تلمیحات کا تعلق جناب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور جناب حضرت عمر فاروق کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ بہت تفصیلی قصے ہیں، اور آپ میں سے زیادہ تر اور جو ہماری ویڈیو سماعت کریں گے ان میں اکثر لوگ جو قرآن مجید کی تفسیر جنہوں نے پڑھی ہے، تاریخ اسلام اور سیرت النبی کا مطالعہ رکھتے ہیں، تو انہیں یہ تلمیحات پتہ ہیں۔ تو یہ ساری جو ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ کس طرح تحت الاسباب کہلائے گا،
تو اس میں بھی تو بظاہر لہٰذا اس تطبیق کے بغیر چارہ نہیں کہ جہاں مدد کو خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، یعنی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وہ حقیقی مدد ہے، اور جہاں مخلوق سے مدد لینے کا حکم ہے، مخلوق ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہے، تو وہاں مدد بالواسطہ مراد ہے، یعنی مجازی مدد مراد ہے۔ اب اس توجیہ و تطبیق سے آیات و احادیث میں تعارض بھی نہیں رہتا، یعنی کلیش نہیں رہتا، اور مفہوم سمجھنے میں کسی قسم کی دقت اور مشکل بھی پیش نہیں آتی، اور نہ ہی بلا وجہ مسلمانوں کو مشرک بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب اگر کوئی یا علی مدد کہتا ہے یا غوث مدد کہتا ہے تو اس کو خواہ مخواہ مشرک کہنا، یہ جاہل لوگ ہی کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو وہ عالم سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں جاہل ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت ریاض الملت کہ علاوہ ازیں تفسیر عباسی میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تفسیر میں یہ جو تفسیر جس حسین پیرایا میں فرمائی گئی ہے، اس پر اگر غور و فکر اور دیانت سے توجہ کی جائے تو استعانت کے بارے میں جو وہابیہ نے آج تک کیا سارائیاں کی ہیں وہ سب کی سب بے حقیقت نظر آتی ہیں۔ فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب ہے بِكَ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ عِبَادَتِكَ وَمِنْكَ نَسْتَوْثِقُ عَلَىٰ طَاعَتِكَ، یہ تفسیر ابن عباس جو ان کی طرف منسوب ہے اس کی عبارت ہے، یعنی بِكَ نَسْتَعِينُ، ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ، عَلَىٰ عِبَادَتِكَ، تیری عبادت کرنے پر، وَمِنْكَ نَسْتَوْثِقُ، اور تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، مکمل اعتماد رکھتے ہیں، عَلَىٰ طَاعَتِكَ، حضرت نے ترجمہ کیا ہم خاص تیری مدد چاہتے ہیں تیری عبادت پر، اور تجھی سے وثوق چاہتے ہیں، نستوثق یعنی وثوق چاہتے ہیں تیری طاعت پر، یعنی تیری عبادت پر، تیری فرما برداری پر۔ اس تفسیر کے پیش نظر، یعنی یہ جو تفسیر ابن عباس میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے حبر الامت اور رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، اس تفسیر کے پیش نظر بغیر کسی ہیچ پیچ کے مطلب یہ ہوا کہ عبادت و طاعت کی حسن ادائیگی میں ہم ہم کو صرف اور صرف تیری حقیقی مدد درکار ہے، اس عبادت کی تکمیل میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی شروع کرنا ہمارا کام تھا، یہ عبادت ہم نے شروع کر دی، شروع کرنا ہمارا کام تھا اور اس کو انجام پر پہنچانا تیرا کام ہے۔ اب حاصل کلام یہ ہوا کہ اس آیت میں جس استعانت کا ذکر ہے اس سے مراد وہ استعانت ہے جو صرف عبادت کے سلسلے میں ہو، باقی رہی دیگر دینی و دنیاوی معاملات میں استعانت تو اس تفسیر کے پیش نظر اس کا یہاں ذکر ہی نہیں۔ تخصیص تو درکنار، حضرت مفتی احمد یار خان صاحب مرحوم نے ایاک نعبد کے تحت ایک عجیب ایمان افروز مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ نماز میں کسی کو خطاب کر کے کلام کرنا جائز نہیں، یعنی یہ جائز نہیں کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں اور نماز میں کہہ دیں کہ کسی کو بلائیں کو مجھے پانی پلاؤ یا پانی لے آؤ یا میرے پاس آؤ، ایسے آپ نماز کے اندر کسی کو خطاب نہیں کر سکتے، یہ جائز ہی نہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کرے تو نماز جاتی رہے گی سوا اللہ تعالیٰ کے اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اس طرح کہ یہاں ایاک نعبد کہا تو یہ اللہ تعالیٰ سے خطاب ہو رہا تو نماز یہاں سے نہیں ٹوٹے گی۔ اور التحیاتوں میں کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تجھ پر اے نبی، تو یہاں حضور سے مخاطب ہے، خطاب ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے اسی طرح اس کے محبوب علیہ السلام کو، اور جس طرح رب کو راضی کرنے کی نیت کرے ایسے ہی اس کے محبوب علیہ السلام کو۔ اسی لیے صحابہ کرام نے عین حالت نماز میں حضور علیہ السلام کا ادب کیا، اور یہ جو قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہے وہ تلمیح ہے، اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ابھی سعید بن معلہ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اب ہاں یہ دوسری ایک روایت ہے کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور میں بوجہ نماز جواب نہ دے سکا، جب فارغ ہو کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے تجھ کو بلایا تو نے کیوں نہیں جواب دیا؟ عرض کیا حضور میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں رسول کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تو یہ اس واقعہ سے حضرت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی رفعت شان کا پتہ چلتا ہے۔ نیز آیت کریمہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی اے حبیب کریم آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے تمام جھگڑوں میں دلی طور پر حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ فیما شجر بینہم جس میں یہ مشاجرہ کرتے ہیں، جس میں یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جس معاملہ میں، تو اس میں دلی طور پر آپ کو
یحکموک یعنی آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، تو ان آیات کو مد نظر رکھنے سے پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول کہ جب تم اذا دعاکم کہ جب وہ تمہیں اللہ اور رسول بلائیں تو تم ان کے حکم کو فوراً قبول کرو. اور دوسری آیت کریمہ یہ کہ فلا وربک، تو ان آیات کو مد نظر رکھنے سے یہ نتیجہ بخوبی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یا رسول اللہ لم یأت نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، یعنی آپ کی کوئی نظیر نہیں، آپ بے مثال ہیں، آپ کی شان ہی الگ ہے. اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، لہٰذا علم کے لحاظ سے حاضر و ناظر ہے. وہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، تو حاضر ناظر کا تعلق تو مکان کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تو زمان اور مکان کے ساتھ ہے، تو جبکہ اللہ تعالیٰ کا تعلق زمان اور مکان سے نہیں ہے. حاضر و ناظر ہونے کا تعلق زمان و مکان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حاضر ناظر کیسے ہوا؟ لہٰذا علم کے لحاظ سے حاضر ناظر ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کے لحاظ سے کہ اور دوسرا یہاں حضرت نے جو کہا کہ اللہ کو حاضر ناظر جانے نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے اسی طرح محبوب علیہ السلام کو، تو اس پر ایک اور تعلیق لکھی کہ اس دعوے کی ایک دلیل وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا، عبادت کا تو حکم نہیں دیا لیکن استعانت کا اپنے سوا بھی حکم دیا. اور یہ دلیل ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور استعانت کرو صبر سے اور صلاۃ سے. لیکن اس استعانت بالصبر کے متعلق حکم ہے، یعنی اگر یہ چیز شرک ہوتی تو ایسا حکم نہ ہوتا. یہ دوسرا ایک تیسرا جواب ہو گیا کہ ایاک نستعین میں اگر تم کہتے ہو کہ ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف تیری طرف استعانت کرتے ہیں، تو استعانت کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ کے بغیر کسی سے استعانت کی گئی، غیر اللہ سے استعانت کی گئی، اللہ کے سوا کسی سے استعانت کی گئی، کہ یعنی یا علی مدد کہا گیا یا غوث مدد کہا گیا یا خواجہ مدد کہا گیا، تو یہ شرک ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ پھر اس طرح تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اگر تمہاری تفسیر کو سامنے رکھا جائے اور تمہاری تشریح اور تمہارے اس فہم کو سامنے رکھا جائے اور تفہیم کو سامنے رکھا جائے تو پھر تو یہ اس آیت کے خلاف ہو جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ استعانت کرو صبر سے اور استعانت کرو صلاۃ سے، تو یہ چیز شرک نہیں ہے. لہٰذا جو شخص یا علی مدد یا غوث مدد یا خواجہ مدد ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھ کر، ذریعہ سمجھ کر، سبب سمجھ کر، یعنی ان کے مقبول ہونے کی وجہ سے، مقبولان بارگاہ خداوندی ہونے کی وجہ سے اگر ان ہستیوں سے استعانت کرتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہے، اور یہ عمل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے خلاف نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے گفتگو کے شروع میں کہا تھا اور پہلی گفتگو میں حوالہ دیا تھا اعلیٰ حضرت کے رسالہ کا. اعلیٰ حضرت کے رسالہ کا نام ہے برکات الامداد. تو انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں اس آیت کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت کے اس رسالے کے مختلف مباحث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.